کے اس بیان کے بعد کہ افغانستان سے اب ہم نکل جائیں گے، بھارت اس پر بہت پریشان ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے اگر امریکی فوج نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ایک خلا پیدا ہوگا، اور اس خلا کی وجہ سے طالبان بڑی قوت بن جائیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ بڑی اہم ایک بات سمجھانی ہے اس ویلاگ میں نے آپ کو، اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ یہ کون کر رہا ہے؟ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت۔ اس نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں یہ بات کی ہے۔ بپن راوت کی اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا جو منفی کردار رہا ہے وہ کیا تھا۔ اب بھارت اس کے بے نقاب ہونے سے خوفزدہ ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اشرف غنی کی یا اس سے پہلے حامد کرزئی کی، عبداللہ، یہ لوگ تو بھارت کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ بھارت وہاں کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب ان کی حکومتیں اگر ختم ہوتی ہیں، طالبان وہاں پر آئیں گے تو طالبان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر بھارت جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ لہٰذا بپن راوت کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک طرح سے بھارت کا اعتراف جرم ہے۔ پاکستان ایک عرصے تک دنیا کو یہی بات سمجھاتا رہا ہے کہ بھارت افغانستان میں گڑبڑ کر رہا ہے، بابا آنکھیں کھولیں، محتاط ہو جائیں، لیکن امریکہ اور اس کے ہم خیال یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن آج خود بھارتی جنرل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ امریکیوں کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا اس کو طالبان پر کریں گے، اور افغان طاقت کا مرکز اور محور طالبان ہوں گے، لہذا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے بھارت جو اب تک $3 ارب افغانستان میں خرچ کر چکا ہے، انویسٹ کر چکا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کر چکا ہے، ان کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت افغانستان میں امن میں رکاوٹ بنتا چلا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں حامد کرزئی یا اشرف غنی جیسے لوگ ہی برسر اقتدار رہیں تاکہ بھارت اپنے اڈے افغانستان میں چلاتا رہے۔ جنرل بپن راوت نے ڈھٹائی سے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی مضبوطی کا مطلب پاکستان کی مضبوطی ہے۔ بھارت دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر یہ جواز پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا کشمیر کا محاذ گرم رہے گا۔ جنرل راوت ایسے وقت میں یہ بیان دے رہا ہے جب زیادہ تر طاقتور ملکوں کی طرف سے پاکستان اور بھارت بیک چینل ڈائیلاگ یا مذاکرات کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے دنیا اس کو، اور حالات کی بہتری کی ایک امید نظر آ رہی ہے۔ اس بیان کی ٹائمنگ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ دیتی ہے جس کا ذکر امریکن کانگریس کو نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے جمع کروائی گئی جو اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ ہے، سالانہ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ، اس میں کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے بھارت میں برسر اقتدار مودی پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ مودی حکومت کسی حقیقی خطرے یا کسی بھی ممکنہ خطرے کے تدارک کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ یہ امریکن کانگریس میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، یہ کوئی پاکستانی میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے، یعنی وہی فیک سرجیکل سٹرائکس، مطلب فرضی سٹرائکس کا ڈرامہ پھر رچایا جا سکتا ہے۔ اب ایک طرف بیک چینل مذاکرات اور دوسری طرف یہ اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو کانگریس میں جمع کروائی گئی ہے، ان دونوں کے تناظر میں جنرل بپن راوت کا یہ بیان آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انڈیا ایسا شور کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی انٹرنیشنل گارنٹی چاہتا ہو، کیونکہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے سڈنی سینٹر، جس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کی صورت میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان اسی صورت میں سنبھلے گا جب کابل کے پیس کا راستہ سری نگر سے ہو کر گزرے گا، ورنہ ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے اس تھنک ٹینک نے۔ امریکہ کو اس وقت پاکستان اور بھارت سے زیادہ افغانستان سے جان چھڑوانے کی فکر ہے۔ بائیڈن نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں پچھلے 10 سال سے جو ٹارگٹس ہیں، جو اہداف ہیں، وہ واضح نہیں، ہمیں نہیں پتا کیوں اور کیسے لڑ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہاں یعنی افغانستان میں اب مزید رکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ امریکی سٹیٹ ہے اوکلاہوما، اس کے سینیٹر جو کہ سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ اوکلاہوما سے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ
لمبے عرصے تک افغانستان میں رکنا بے وقوفی ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم افغان حکومت کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنا سکیں گے؟ ہم 20 سال میں یہ کام نہیں کر سکے، ہم آئندہ کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے 20 سال تک ممکن نہ ہو سکے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ وہ افغان سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کو گارنٹی دی ہے، اور القاعدہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو امریکہ کی اس وقت ترجیح ہے، بلکہ قطر معاہدے میں پاکستان نے اس پر مزید پکا کام یہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان یہ بھی لکھ کر دے چکے ہیں کہ اس معاہدے کے تناظر میں انڈیا کی دال جو ہے نا وہ گلنا اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بپن راوت کی بات پر دوبارہ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت میں صف ماتم سمجھے باقاعدہ بچ چکی ہے، اور افغانستان میں اپنے $3 ارب ڈوبنے کا سوگ منا رہا ہے بھارت۔ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو امریکی کانگریس کو دی گئی ہے، اس میں ایک اور بات پر بھی زور دیا گیا ہے اور امریکی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ طالبان نے القاعدہ سے تعلق توڑا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ القاعدہ ایمن الزوائری کی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہے، اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ چنانچہ اس میں جو اگلی لیڈرشپ ہے اس کے لیے عاصم عمر، جس کا تعلق القاعدہ ساؤتھ ایشیا سے ہے، اور سیف العدل جو کہ مصر کا شہری ہے اور کینیا اور صومالیہ میں القاعدہ کا ہیڈ ہے، ان دو کے درمیان مقابلہ ہے اگلی لیڈرشپ کے لیے۔ طالبان نے القاعدہ سے تعلق توڑا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ القاعدہ نے اپنا جو مرکز ہے وہ افغانستان سے اب کہیں اور منتقل کر لیا ہے، لہٰذا اب طالبان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک پاور شیئرنگ فارمولا بنا کر نکلنا ہوگا۔ تاریخ کا آپ ستم دیکھیں کہ 9/11 کی جب 20ویں برسی ہوگی تو اس پر ایک طرف امریکہ نکل رہا ہوگا افغانستان سے اور دوسری طرف طالبان کا غلبہ ہو رہا ہوگا، لیکن امریکہ کو یہ زہر اب نگلنا ہوگا، کیونکہ امریکہ کی اسیسمنٹ کے مطابق جو امریکہ اور روس کے معاملات چل رہے ہیں اس حساب سے امریکہ کے ساتھ طالبان کی دوبارہ لڑائی کی صورت میں روس بھی امریکہ کے خلاف افغانستان میں اترے گا، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ سوویت یونین فوجوں کے خلاف طالبان کی مدد کے لیے افغانستان آیا تھا۔ لہٰذا یہاں سے امریکہ کا نکلنا ہی بہتر ہے۔ یہ اب امریکہ کی اسیسمنٹ ہے اور امریکہ کے نکلنے کی تاریخ خود امریکی صدر دے چکا ہے۔ تو یہ جو 2021 کا سال ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ ایئر بن چکا ہوا ہے۔